نبی کی سنت ہے یہ مڑا نہیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ 4 دن خاندان والوں کو پہلے کیوں بلاتے ہو؟ منع تو کر دیا لیکن ولیمہ کرتے جانے کر لیا۔ سنت کے مقابلے میں آپ نے ایک رسم کو زندہ کیا ہے، رسم کو زندہ کر رہے ہیں اور سنت کو دفن کر رہے ہیں نبی سے محبت کرنے والے۔ تو یہ منڈے کی سنت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آئی منڈے کی سنت؟ اور آپ سن رہے ہو، اللہ نہ کرے کرو گے، موقع آئے گا تو آپ بھی نہیں چھوڑو۔ آپ اس مسجد میں بیٹھے ہو، میں صرف سنانے کے لیے نہیں آیا، آپ سے کچھ عہد و پیمان لینے کے لیے آیا۔ یہاں عہد کر کے جاؤ کہ میں اپنے بچوں کی شادیوں میں مڑھا نہیں کروں۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ خاندان والے آپ کو آپ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے اپنے یہاں نہ بلائیں، آپ کو ٹھیک ہے نہ بلاؤ، ہم آپ کے کھانے کے بھوکے نہیں، مت بلاؤ۔ انشاءاللہ چند دن ناراض ہوں گے اور پھر اللہ ان کے دلوں کو خود نرم کرے گا، آپ سے راضی ہوں گے۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ انسانوں کے قبضے میں تو نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے رسم کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرو گے، اللہ ان سب کے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے منڈے کو چھوڑنا ہے، چھوڑو گے نا انشاءاللہ۔ اور عمل کس پر کرنا ہے؟ ہاں، ولیمے پہ عمل کرنا ہے، لیکن ولیمے پہ عمل حسب حیثیت کرنا ہے کہ نہیں میرے یہاں تو گاؤں کھلایا جاتا، مجھے پورے گاؤں کو کھلانا، چاہے مجھے سود پہ پیسے لینے پڑے، نہیں، میرے پاس گنجائش 100 آدمیوں کی ہے، میں 100 کو کھلاؤں گا، 101 کو نہیں۔ لوگ تانا دیں گے ہمارا کھا لیا تو نے، کھلاتا نہیں، تو اس کا مطلب تم نے اسی لیے کھایا تھا کہ جب موقع ملے گا تم بھی کھلاؤ، اسی لیے کھلایا تھا کہ تم ہمیں بلاؤ گے کھلانے کھانے کے لیے۔ یہ تو کھانا کیا ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، جس کو میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ولیمے کے دن، شادی کے دن ہوٹل کھولتے ہیں۔ کیا کھولتے ہیں بھائی؟ ہوٹل کھولتے ہیں، جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پر ایک جن کو بٹھا دیا جاتا ہے کرسی پہ، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کو بٹھا دیا کہ جو جائے اس سے لفافہ وصول کر لینا۔ وہ جھولا لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس میں ڈال رہا ہے اور نام لکھ رہا فلاں ابن فلاں۔ بتاؤ یہ ہوٹل کھولا کہ نہیں کھولا؟ یہ ہوٹل ہی تو ہوا کہ نہیں ہوا کہ کھاؤ اور بل دے کر کے جاؤ۔ میں آپ کے آیا ہوں، کوئی کھانا پتہ نہیں کس کے یہاں ہوگا، کوئی کھانا کھلائے، اس کے بعد کہ مول صاحب کھانا کھائے تم دے کے جاؤ۔ بولو آپ کیا کہو گے کہ بے شرمی ہے کہ نہیں ہے، بے غیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو شادی کے دن آپ اس کو بے غیرتی کیوں نہیں مانتے؟ کیوں شادی کے دن آپ کیا ہے، معصوم بن جاتے ہو اور لے کے جھولا بیٹھ گئے، ہمیں تو لینا ہے، وصول کرنا ہے؟ پوچھ لو کسی عالم سے، کسی مفتی سے، یہ نیوتا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ پوچھ لو جا کے کسی سے۔ جو نیوتا دیا جا رہا ہے اس کا جواز کہاں تک ہے؟ بعض مرتبہ یہ سود ہو جاتا ہے۔ نیوتا کیا ہو جاتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے مثال کے طور پر 500 روپیہ دیے، آپ کی یہاں شادی ہوئی 10 سال کے بعد، آپ سوچو گے اس نے دیے سستائی میں، اب مہنگائی کا زمانہ ہے، 500 دیے سے زیادہ 700 تو خریدو، اب یہ کتنے دے گا؟ 700 دے گا۔ اور حدیث بھی، حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور فقہ کا اصول بھی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو قرضہ نفع کو لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ یہ قرضہ ہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی قرضہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نہ دے تو کہیں لے کے بیٹھ گیا، دیتا ہے نہیں، باقاعدہ نام لسٹ لکھی ہوتی ہے، اس کو ضرور بلایا جائے گا جس نے نیوتا دیا ہوگا، اس کو بلایا جائے گا۔ کیوں؟ آج وصول کرنے کا دن ہے، آج ہم کیا کریں گے؟ وصول کریں گے۔ تو یہ سود ہو جاتا ہے۔
مدد کو منع نہیں کرتا. آپ سوچ رہے ہوگے یہ مدد کو منع کر رہا ہے. کوئی غریب بچی اگر بیٹھی ہے نکاح کے لائق ہے, آپ سب مل کر کے اس کی کیا کر دو, مدد کر دو, اس کے ہاتھ پیلے ہو جائے, کون منع کرے. لیکن شادی کے دن نہیں, 10 دن پہلے 20 دن پہلے جو ضرورت کی چیز ہے اس کو دے دو, وہ اپنے سسرال چلی جائے, اس کو کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن شادی کے دن ہی آپ کیا ہے, کھانا کھلا رہے, ساتھ ساتھ میں وصول کر رہے, یہ منع ہے. غریب کی مدد کے لیے کوئی منع نہیں کرتا. اکاؤنٹ سب کا کھلا ہوا ہے, اور مودی جی نے اب تو کیا کر دیا, 0 بیلنس پہ سب کا کھلا دیا کہ 15-15 لاکھ آئیں گے. 0 بیلنس پہ سب کا کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ جب سب کا کھلا ہے, پوچھ لو بھائی تمہارے اکاؤنٹ کیا ڈال دیے, پتہ بھی نہ چلے گا کس نے مدد کی ہے. مدد کرنے والے جتاتے نہیں ہیں, اور جتانے والے حقیقی مدد نہیں کرتے. تو مدد کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں البتہ جو ہم کر رہے ہیں نیوتے کا لین دین یہ جائز نہیں ہے. آپ کہو ہم ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیے میں واپسی کی امید کیوں ہوتی ہے؟ ہدیہ واپس تو نہیں لیا جاتا, ہدیہ واپس نہیں لیا جاتا. ہدیہ تو محبت میں دیا جاتا ہے, واپسی کی اس میں امید نہیں ہوتی کہ ہمیں واپس ملے گا. اور اگر کوئی آدمی ہدیے کو واپس لے تو آقا نے فرمایا جس نے ہدیہ دیا اور واپس لیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے نے زیادہ کھا لیا تھا, قے کر دی, دوبارہ بھوک نہیں پھر کھا لیا. یہ مثال دی ہدیے کو واپس لینے کی اللہ کے نبی, اس لیے یہ ہدیہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا بھائی, نیوتا لینا ہے کہ چھوڑنا ہے؟ ہاں بھائی ایک سا بولے زور سے, باقی لوگ نہیں بول رہے, سوچ رہے دے دیا ہم نے کئی ہزار, اب نہیں لوں گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا, جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا. اس ناجائز راستے سے آپ چھوڑو گے, حلال راستے سے اللہ آپ کو دے گا, وہ حلال راستے سے آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے طے کرو کہ ہمیں نہ دینا ہے نہ لینا ہے انشاءاللہ. بھائی طے کر رہے ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ہاں سارے کے سارے کہ نہ نیوتا دیں گے اور نہ نیوتا لیں گے. جب نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ بلاویں, آپ اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے نہیں بلایا, اچھا آپ شکر ادا کرو. لیکن اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو آپ ان کو بلاؤ. کہ آپ نہیں بلاتے, آپ کا وہ ظرف ہے, ہمارا ظرف نہیں کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں. اس لیے نیوتے سے کیا کرنا بھائی بتاؤ, نیوتا سنت ہے بھائی؟ سیرت کا جلسہ ہے, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, نیوتا سنت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے کن سے لیا تھا نیوتا؟ بھائی لیا تھا کسی سے؟ زینب کا نکاح ہوا, ام کلثوم کا نکاح ہوا, رقیہ کا ہوا, اللہ کے نبی نے لیا؟ یا سینکڑوں صحابہ کا اللہ کے نبی کی موجودگی میں نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے کسی کو نیوتا دیا 100-200 درہم کا؟ یا اللہ کے نبی نے چلو 50 دینار دے دیا ہوں, نیوتا ہماری طرف سے رکھ دو؟ ہوا کبھی؟ جب نہیں ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا, ایک نبی کا سچا عاشق طے کر لے کہ مجھے نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, میرے محبوب نے نہیں کیا, میرے نبی نے نہیں کیا, لہذا مجھے نہیں کرنا. زمانہ برا کہتا ہے کہتا رہے, بھلا کہتا ہے کہتا رہے, گالیاں دے تان و تشنیع کرے, دشنام زنی کرے, ٹھیک ہے سب مجھے منظور ہے, پر آقا کے خلاف جانا قدم رکھنا مجھے منظور نہیں ہے. یہ اندر کی زمین کی آواز ہونا چاہیے, یہ ہمارے زمین کی کیا ہونا چاہیے؟ آواز ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنیاں تو بڑی اچھی کی ہے نا, منگنی ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. صرف پیغام بھیجا جاتا تھا کہ آپ کی بچی سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, رشتہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو منظور ہوتے, ٹھیک ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے, کہا اللہ کے نبی میں فلاں انصاری صحابی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انظر الیہا, دیکھ لیں اسے. اس لیے کہ انصار کی بچیوں کی آنکھ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جا کے دیکھ لیں. دیکھنے سے مراد ہے سامنے بٹھا کر کے معائنہ کرے, یہ نہیں ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے چلتے پھرتے کہیں نظر پڑ جائے بس دیکھ لوں, چٹتی ہوں بس. یہ
آج کے زمانے میں تو فوٹو مانگا جائے، لیکن وہ فوٹو بھی کیا ہوتا ہے، کالی کو گورا کر دیتا ہے، دھوکے میں پڑ جاتا آدمی۔ تو اس لیے فوٹو پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے گھر کی مستورات کو باقاعدہ بھیج دینا، ورنہ بعد میں رگڑا پڑے۔ تو دیکھنا، ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ تو اتنا تو ثابت ہے۔ باقی جو ہمارے یہاں چلتا ہے ماشاءاللہ منگنی میں جوڑے اور گھوڑے، مٹھائیاں اور گاڑیاں، اس کا تو دین میں تصور ہی نہیں، اسلام میں تصور نہیں، صرف تصور ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کیا کہ جناب ادھر سے مٹھائی کے ٹوکرے آئے ہیں کتنے، 20، ہم بھیجیں گے 25۔ ادھر سے آئے ہیں 25 ٹوکرے پھلوں کے، ہم بھیجیں گے 30۔ ادھر سے جوڑے آئے ہیں، لڑکی والوں نے جوڑے دیے ہیں کہ جناب کس کے، پھوپھا کے بھی، پھوپھی کے بھی، اور اسی داماد کے بھی، بیٹی کے بھی، اور ساس کے بھی، سسر کے بھی، لڑکے کے تو خیر ہیں ہی، نندوں کے بھی اور جٹھانی کے بھی، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، خالہ کے بھی، خالو کے بھی، سب کے پورے خاندان والے بیچارے ننگے تھے، کپڑے کسی کے پاس نہیں تھے، اب ان کو کپڑے مل گئے۔ حد ہے کہ بے غیرتی، انتہا ہے۔ دوسروں کے اوپر ہم لالچ لگائے ہمیں ملے گا وہاں سے، اور نہ ملے تو ہم کیا کریں، اپنی زبان لمبی کر کے ان کے اوپر قانون تشریح کریں، رشتے کو ختم کر دیں۔ اللہ کے واسطے کچھ تو حیا ہونا چاہیے، کچھ تو غیرت ہونا چاہیے، کچھ تو شرم ہونا چاہیے۔ یہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سانس بیٹھی ہوئی ہے جی لگائے ہوئے کہ جناب کنڈل تو مجھے مل ہی جائیں گے، بیٹے کی شادی ہے، کنڈل تو مجھے کیا ہے، مل ہی جائیں گے۔ اور لڑکے کی جو بہن ہے وہ سوچ رہی ہے انگوٹھی سے تک کم مجھے بھی نہیں ملے گا، ایک انگوٹھی تو میرے ہاتھ بھی لگ ہی جائے گی۔ لالچی بنے ہوئے، لالچی، یاد رکھنا جو لالچی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے مال ہی پہ نگاہ رکھتا ہے، جو خوددار باغیرت ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتا، کسی کے مال پر نظر نہیں رکھتا۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے غیروں سے، اپنے برادران وطن ہندوؤں سے یہ سب کچھ لیا، یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر افغانستان وغیرہ سے باہر نکل جائیں، عرب ممالک میں جائیں، ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو جو ہم کر رہے ہیں، جو لین دین کر رہے ہیں۔ اور عجیب طرفہ یہ ہے کہ اگر اپنے سگے بھائی کی بیٹی لا رہے تو بھی اسے نوچ رہے ہیں، سگے بھائی کی بیٹی لے رہے تو اس کو بھی چھوڑیں گے نہیں، اپنا خون ہے، وہ کیا ہے، اپنا خون ہے، لیکن اس کو بھی نہیں بخشتے کہ جناب تم سے بھی لیں گے۔ گاؤں کی گاؤں میں، خاندان میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بخشا نہیں جاتا کہ تو مجھے نوچ، میں تجھے نوچوں۔ اللہ کے لیے ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں ان چیزوں پہ۔ میں تو یہ کہوں گا یہ انسانیت کے خلاف ہے، صرف دین اور اسلام کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف یہ چیز ہے، انسانیت کے خلاف۔ لڑکی والے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی نہیں چاہتا اور پاس میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اگر نہ دیا تو یہ بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے، بدنام کر دیں گے، اس لیے اشارے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو، جو نبی کی سنت ہے میں صاف کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، جو سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ منگنی نبی کا طریقہ نہیں ہے، جو منگنی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں، یہ تو نبی کا طریقہ نہیں۔ اب تو منگنیاں بھی ماشاءاللہ کہاں ہو رہی ہیں، شادی حالوں میں، شادی حالوں میں منگنی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں کہ جناب 200 لوگ منگنی میں جا رہے ہیں، کہ بارات میں تو پورے گاؤں جائے گا، پھر بچے کا تھوڑی نہیں۔ ابھی ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے یہاں آج ابٹن ہوتا ہے نا، ابٹن ہے کہ 80 عورتیں آ رہی ہیں، ابٹن میں کتنی، 80 عورتیں آ رہی ہیں، مرد اس کے علاوہ 10-20 آ رہی ہیں۔ تو یہ کیا کرنے آ رہی ہیں؟ بھئی خالی بریانی کھانے آ رہی ہیں اور کیا،
کچھ مال ملے گا، کھائیں گے اور چلی جائیں گے۔ اللہ کے بندو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سب رسوم ہیں، رواج ہیں، خاندانی ریت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں سے کہیں تک۔ منگنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی ہوتی تھی؟ ایک صحابی کی منگنی ہوئی، بڑی عجیب منگنی تھی وہ، حضرت سعد اسود کی منگنی۔ اللہ کے نبی